السلام علیکم محترم طلباء اور طالبات، میں حافظ محمد بشیر حیدری خیریت سے ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ جو ابھی سے شروع سے کمنٹس کر کے ماشاءاللہ سبحان اللہ کر کے غائب ہو جاتے ہیں، تو ابھی اتنی جلدی کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا دیکھیں آپ، اور اس کے بعد لاسٹ میں کمنٹس کیجیے گا جو بھی آپ کو اچھا لگے یا برا لگے جیسے بھی۔ اور چینل ہمارا HEC TV چینل، اس کو لازمی سبسکرائب کریں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ذرا آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ لیکچر ہمارا تھا 7، اور اس میں ہم نے عقیدہ رسالت کی بات کی تھی اور اس پر گفتگو کی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ جو اسی کا ایک حصہ ہے، نبی اور رسول میں فرق، اس پر ایک الگ لیکچر جو ہے مختصر سا بنائیں گے۔ یہ شارٹ کوسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے، لانگ کوسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر شارٹ کوسچن آتا ہے، اور اس کے حوالے سے ذہن میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے جو ہے وہ غلط تصورات بھی ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیز میں خاص طور پر جب آپ جائیں گے، وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی اختراع کر کے اپنی نئی نئی چیزیں نکالتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بناتے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ باقی جو کریکٹرسٹکس اور بتائیں گے وہ آپ سے انشاءاللہ ذکر کر دوں گا کہ کیا وہ بتاتے ہیں اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ذرا پہلے ہم دیکھتے ہیں جی نبی اور رسول میں فرق۔ تو سمپل سی بات ہے، نبی کا لغوی معنی، رسول کا لغوی معنی، اس حوالے سے دیکھیں گے ہم۔ پہلے نبی کا لغوی معنی کیا ہے؟ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ نبا یعنی نبی جو ہے وہ خبر دینے والا۔ رسول کے لغوی معنی کیا ہے؟ رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا، یعنی قاصد۔ تو عام لفظوں میں تو یہ مترادف الفاظ ہوئے، لیکن شریعت کے اصطلاح میں جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ان دونوں کا ڈیفرنٹ جو ہے وہ سینیریو سامنے آتا ہے۔ آگے تعریف دیکھیں۔ اسلامی اصطلاح میں نبی اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ یعنی نبی اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے احکامات کی تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اور رسول، اسلامی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ تو ظاہری بات ہے اللہ رب العزت نبی کو بھی اللہ رب العزت بھیجتے ہیں اور رسول کو بھی اللہ رب العزت بھی ان دونوں کی سلیکشن کرتے ہیں۔ اب فرق کس چیز میں آ گیا؟ ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے وہ اگلے پوائنٹ میں آ گئے۔ نبی پر کوئی نئی کتاب نہیں اترتی، وہ اپنے سے پہلے والی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ نبی پر کوئی نئی شریعت، نئی کتاب، نیا جو ہے وہ طریقہ کار نہیں اترتا، بلکہ پچھلے رسول کی جو شریعت ہوتی ہے، پچھلے رسول پر جو شریعت نازل کی گئی ہوتی ہے، انہی کو آگے فارورڈ کرتا ہے وہ۔ آگے ذرا رسول پر کتاب اترتی ہے اور اس کو شریعت بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی کتاب اترتی ہے یا اس پر شریعت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے نبی اور رسول میں۔ رسول پر اللہ رب العزت کوئی نئی شریعت نازل فرماتے ہیں یا نئی کتاب ان کو دی جاتی ہے، اور نبی پر نئی کتاب، نئی شریعت نہیں نازل ہوتی، بلکہ وہ گزشتہ رسول کی شریعت کو آگے کیری کرتا ہے، یہ بنیادی طور پر۔ اور پھر لفظ نبی جو ہے وہ عام ہے، عام بولا جاتا ہے، اور لفظ رسول جو ہے وہ خاص ہے۔ انبیاء کی تعداد 1,00,000 جو ہے وہ 24,000 جس طرح انبیاء کہا جاتا ہے، تو 1,00,000 سے بڑھ کر ہے، 1,00,000 سے زائد ہے۔ اور رسولوں کی تعداد، رسول کی جمع رسل ہوتا ہے، تعداد 313 ہے۔ قرآن مجید میں کل ملا کر 25 انبیاء علیہ السلام اور رسل کا ذکر آیا ہے۔ انبیاء اور رسل دونوں پر وحی نازل ہوتی ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ لوگ ہیں، اور دونوں پر کیا ہوتی ہے؟ وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا مختصر سا لیکچر تھا، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے ہر لحاظ سے۔ یہاں کلیئرٹی کی جو 3-4 باتیں ہیں، آپ آگے یونیورسٹیز میں جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا بتا دیتے ہیں کہ اگر رسول ہے اس کا کوئی انکار کرے اس کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، نبی کا انکار کرے تو عذاب نازل نہیں ہوتا، اور رسولوں کو قتل نہیں کیا گیا، نبیوں کو قتل کیا گیا۔ یہ تمام تر
غلط ایسی باتیں جو کہ شریعت مطہرہ کے جو صحیح پڑھنے والے ہیں ان کی طرف سے یہ باتیں نہیں لکھی گئیں کتابوں کے اندر اور نہ ہی موجود ہیں۔ ان لوگوں نے غامدی کے جو فالوورز ہیں ان لوگوں نے، یار غامدی کے تصورات رکھنے والے تو جاوید احمد غامدی، ان لوگوں نے یہ باتیں بنائی ہیں اور بہت ساری یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ جس یونیورسٹی میں میں پڑھا تھا، ہمیں بھی فرسٹ ایئر میں جب سیکنڈ ایئر کے بعد جب یونیورسٹی میں گئے تو اس وقت بھی ہمیں یہ چیزیں پڑھائی گئیں، تو اس وقت ہماری توجہ نہیں ہوئی۔ پھر جب تھوڑا پڑھا اس چیز کو، دیکھا کہ بھئی ہم نے یہ کیا، بلکہ میں پڑھانے بھی لگ گیا بعض جگہ وہی نوٹ جو سر نے لکھوائے تھے۔ پھر جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ نظریات جو ہے وہ امت مسلمہ کی نظریات نہیں ہیں، یہ تو غامدی صاحب نے اپنے نظریات کاڑے ہیں، اور وہ استاد محترم جو ہمارے تھے وہ ان کے شاگردوں میں سے یا تھے یا ان کے فالوورز میں تھے جنہوں نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی تھیں۔ تو آپ بھی یونیورسٹی میں جائیں گے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے آگے اس چیز کا فیس کرنا پڑے، لیکن آپ کو آئیڈیا نہ ہو، جس طرح ہمیں آئیڈیا نہیں تھا اس وقت۔ تو آپ لوگوں نے ان فرق کو مد نظر رکھنا ہے شریعت مطہرہ کی روشنی میں، اور اسلام کی تعلیمات کی بنیادی جو کتب ہیں اس کی روشنی میں علماء کرام نے جو چیزیں نکالی ہیں وہ یہ ہیں۔ باقی لوگ اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، اس سے آپ نے دور رہنا ہے۔ تو آج کا یہ مختصر لیکچر آپ کے لیے کافی ہے۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔